بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی نظر بچا کر کھسک جاتا ہے، پس ڈر جائیں وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آن پہنچے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کرام اور رسول بھیجے ہیں، ساتھ اللہ کریم نے بعض رسولوں کو کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ ہر نبی کو یا ہر رسول کو کتاب عطا نہیں ہوئی۔ ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء آئے ساتھ کتاب نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کتاب آئے اور اس کے ساتھ نبی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن مجید عطا فرمایا، ایک زندہ علمی معجزہ قیامت تک کے لیے۔ لیکن یہ معجزہ، یہ علم، یہ کتاب، یہ کہیں مدینہ منورہ کے اندر یا مکہ مکرمہ کے اندر نازل نہیں ہوئی کسی چیز کے اوپر کہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لی ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوہ طور کے اوپر تختیوں میں لکھا ہوا جیسے تورات مل گئی تھی، اس طرح سے نہیں ملا۔ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، آپ کے دل پر نازل ہوا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جب قرآن نازل ہوا تو دوسروں کو کیسے پتا چلے کہ یہ قرآن ہے؟ ایک چیز میرے دل میں ہے، میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ کر بھی نہیں رہا، تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر نازل کیا۔ اب قرآن دل پر نازل ہوا ہے، انسانوں کو بتانا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولیں گے، بول کے ہی بتائیں گے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو وہ قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں علماء کرام سے حدیث کی ڈیفینیشن پوچھیں، ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے قولی طور پر جو چیز صادر ہو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، عملی طور پر، فعلی طور پر جو چیز ثابت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور تقریری طور پر یعنی آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو برقرار رکھیں، قرر یقرر تقریر،
تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے. تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ ہوا ہو اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو یا اس کی تحسین فرمائی ہو, آپ نے اس کو برقرار رکھا ہو, تو وہ بھی حدیث ہوتی. اب آپ بتائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو وہ حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا؟ ہے دل میں. نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ میں سوال کر رہا ہوں کھنگال کے, اس لیے کر رہا ہوں اور ان لوگوں سے کر رہا ہوں کہ یہ جو مقالطہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو تو ہدایت کا باعث سمجھتے ہیں, حدیث کو ہدایت کا باعث نہیں سمجھتے. آپ پہلے قرآن کو حدیث کے بغیر ثابت کر کے تو دکھائیں. قرآن تو ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو حدیث ہوتی ہے. آپ گویا ہوئے, آپ بولے, آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے, تو قرآن قرآن بنا. گویا قرآن کی حجیت حدیث سے ثابت ہے. حجت اول علماء کرام سے پوچھئے جا کے, حجت اول قرآن ہے یا حجت اول حدیث ہے؟ ترتیب ہم یہی بناتے ہیں کہ حجت اول قرآن ہے, حجت دوم اور دوسری حجت جو ہے وہ حدیث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہ فرمائیں. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے, جو بھی آپ بول لیں ہم لکھ لیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ نے اپنے دہانہ مبارک, اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ ما یخرج منہ الا الحق. یہ اللہ نے دہانہ ایسا بنایا ہی نہیں جس سے حق کے علاوہ کوئی اور چیز نکلے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو وہ حق ہوتا ہے. اور حق سن لیجئے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کا قرآن بھی حق ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں. اور حق پتہ کیا ہوتا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے, جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. لہذا جس کو قرآن کے بارے میں شک ہو اس کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیں. قرآن اگر اپنا آپ ثابت نہ کر سکے تو یہ قرآن ہی نہیں ہے. اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں شک ہو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بھی داخلی دلائل سے ثابت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حیات طیبہ سے آپ کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا. جب یہ حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے, آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو ترتیب نزولی کہاں گئی, جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس میں جو پہلی وحی تھی وہ تو 30ویں پارے میں کہیں چلی گئی. کون لے کے گیا؟ کون اتھارٹی ہے؟ کس نے کہا کہ یہ 30ویں پارے میں جائے گی؟ کس نے سورتوں کی ترتیب لگائی؟ وہ کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا کیا مطلب؟ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت پر موقوف ہے. لہذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہی حق ہے. آپ فرمائیں کہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہوگی تو سورت فاتحہ پہلی سورت ہوگی. آپ فرمائیں گے کہ سورت الناس سب سے آخری سورت ہوگی تو وہ سب سے آخری سورت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کے بعد, ہر آیت کے نزول کے بعد بتایا اس کو فلاں آیت کے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھ دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب لگواتے گئے, قرآن بنتا گیا. اور آج جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ترتیب. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ قرآن ہے تو ہمارے پاس اور کون سا سورس تھا؟
قرآن بتانے کا، قرآن کو قرآن سمجھنے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ سورس ہی کیا تھا؟ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی قرآن کا تعارف کروایا، آپ نے ہی رحمان کا تعارف کروایا، آپ نے ہی کعبہ کی تکریم بتائی، آپ نے ہی حجاز مقدس کی جو تحدید ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پورا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو اتھارٹی ملی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ لہذا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تعارف کروایا، ہم اس رحمان کو مانتے ہیں جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اللہ کا تعارف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ پوچھا تھا نا انہوں نے کفار مکہ نے کہ اپنے رب کا تعارف کرواؤ، کون اللہ، اس کا تعارف؟ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ تعارف کروا دیجئے، وہ اللہ وہ احد ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، ہر حوالے سے ہر نسبت سے بے نیاز اور بے پاک ہے، اور نہ اس کے کوئی برابر کا کوئی ہے، نہ اس کے نیچے کوئی لڑی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی لڑی ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ تعارف کس نے کروایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دین کی اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور سورہ نور احکام کی صورت ہے، احکام کی صورت ہے سورہ نور، اور اس کے آخر پہ جا کے آیت نمبر 62 ہے غالباً یہ، تو آخر پہ جا کے اللہ کریم یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم احکام کی بات کرتے ہو، احکام کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا وہ حتمی ہے، یعنی قرآن کے احکام حتمی ہیں، لیکن قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ النحل کی آیت نمبر 115، اللہ کریم نے ایک بات بار بار بتائی کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے اور ہر قسم کا خون حرام ہے، ہر قسم کا مردار۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، المیتہ اور الدم جب قرآن نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان ودمان، تمہارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز حرام ہے، ہر مردار حرام ہے، ہر خون حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خون اور 2 مردار تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، الحوت والجراد، مردار جو حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک پتے کھانے والی مکڑی ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے اور پتے کھاتی ہے، باغات اجاڑتی ہے۔ اس کو اگر پکڑ لیں اور وہ تڑپ تڑپ کے وہ مر جاتی ہے، اس کو کچنار کی طرح پکا لیں، وہ بھی حلال ہے۔ مچھلی کو پانی میں سے باہر نکالیں، وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اس کا مردار بھی حلال۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جن کا خیال یہ ہے کہ قرآن تو حجت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت نہیں ہے، ان سے یہ پوچھیں مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں؟ اگر مچھلی کا مردار کھاتے ہیں تو مچھلی کا مردار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، وگرنہ قرآن نے تو ہر قسم کا مردار حرام کیا ہوا ہے۔ مچھلی تمہارے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر تم مچھلی کھاتے ہو اور بغیر ذبح کیے ہوئے کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زبان حال سے حجیت حدیث کے قائل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجیت کے قائل ہو، جو آپ نے فرما دیا وہی حجت ہے۔ اب یہاں اللہ کریم نے احکام کی صورت میں آخر پہ کنکلیوڈ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوے کی طرح نہ سمجھیں،
آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہے۔ میں نے دعا کا ترجمہ کیا بلاوا، دعا کے 3 ترجمے۔ دعا کا ترجمہ دعا بھی ہوتا ہے جو اللہ کو پکارنا، اللہ کو مانگنا، اور لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھنا۔ تمہاری دعا پتہ نہیں کہیں جائے گی کہ نہیں جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکاریں جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہ پکارو۔ آپ ایک دوسرے کو نام لے کے پکار لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انعامی اسم گرامی اس طرح نہیں لیا جا سکتا۔ آپ کا نام لیتے وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر گستاخی کا، بدتمیزی کا یا کسی بھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کمی کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے حوالے سے سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ کریم نے احکام دیے ہیں، اور بھی احکام ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا عام لوگوں کی پکارنے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مفہوم جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے بلاوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کسی نے بلایا آپ جائیں نہ جائیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعاک فاجب ہو، جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، تو تمہیں لازماً اس کا جواب دینا چاہیے، اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہیں جاتا تو وہ گناہگار ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے بعد اگر کوئی نہیں جاتا، اللہ، اور آپ نے بلایا ہو اور کوئی نہ گیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آپ کی پوری حیات طیبہ کے جتنے فرامین ہیں وہ امت کو بلاوا ہے۔ ہوتا یہ تھا، یہ آیت جو قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہ جو آیت ہے یہ اصل میں منافقین کے طرز عمل کے بارے میں ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بلاتے تھے تو منافقین کو بھی آنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر منافقین اہل ایمان کے ساتھ نہ آئیں تو وہ ایکسپوز ہو جاتے تھے، تو انہوں نے چونکہ اپنے آپ کو ایکسپوز ہونے سے بچانا ہوتا تھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ بھی آ جاتے تھے لیکن بات نہیں مانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی ادھر کھسک گیا نظر بچا کے، کوئی ادھر کھسک گیا۔ اللہ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے تم میں سے جو آنکھ بچا کر ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں۔ یہ تو قرآن اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہو رہا تھا، منافقین کے طرز عمل کی بات تھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے کون چونکے چنانچے کرتا ہے، کون تردد کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے ifs اینڈ بٹس کا سہارا لیتا ہے، اس میں چونکے چنانچے کا سہارا لیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اس میں کوئی اپنی بات ڈالتا ہے، اس کا طرز عمل انہی منافقین جیسا ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اگر کوئی مومن ہے اور اس کو بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد اس کی زبان گنگ ہو جانی چاہیے، اس کی زبان بند ہو جانی چاہیے، اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رہ گئی یہ بات کہ احادیث ضعیف بھی ہوتی ہیں، رہ گئی یہ بات کہ احادیث کی صحت کا
سند کا، متن کا اس ایک پورا علم ہے، تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پہلے ہی خاموش ہو جائیں۔ ہاں، صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا وہ یہی تھا۔ وہ مشہور واقعہ یاد ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجلس تھی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کوئی شخص کھڑا ہوگا، آپ نے اس کو کہا بیٹھ جا، اجلس یا ھذا الرجل، یا آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کوئی آدمی باہر سے آ رہا تھا، گلی سے آ رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، الفاظ بیٹھ جانے کے، وہیں بیٹھ گیا، حالانکہ اس کو نہیں کہا تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ بعد میں اس کو جا کے بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں کہا، وہ تو کسی اور کو کہا تھا، لہذا اٹھ جا۔ جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں اس کا گمان کرتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی جا کے نہ بتاتا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نہیں کہی، تو وہ شاید ساری زندگی وہیں بیٹھا رہتا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ منسلک تھی، اور ہم آنکھ بچا کے کوئی ادھر کھسکتا ہے، کوئی ادھر کھسکتا ہے، جو ہی حدیث آ جائے سامنے، یا تو پھر بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں حدیث تو ہے پر میں اس کا اوپر عمل نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کسی بات میں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، یہ کہ وہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ یہ جو میں دو حدیث عرض کر دیتا ہوں، لمبی بات ہے، ان دو حدیث سے آپ بات سمجھ لیں۔ میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ چپ کر کے کھاتا رہا۔ بات سمجھ آئی؟ منافق تھا۔ اگر وہ مومن ہوتا تو وہ تو مر مٹ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ۔ اس نے توجہ ہی نہیں کی، چپ کر کے بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کل بیمینک، پھر وہ خاموش رہا، چپ کر کے کھاتا رہا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ آگے سے کہتا ہے لا استطیع، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ یہ وہ بات ہے جو آج کل فیشن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حدیث تو ہے، میرے سے نہیں اس پر عمل ہوتا۔ حدیث تو ہے، میرے والد صاحب بھی اس پر عمل نہیں کر سکے۔ حدیث تو ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء عمل نہیں کرتے۔ بھئی حدیث تو ہے اور عمل نہیں کیا جا سکتا، اس سے بڑی گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا ہوگی؟ وہ کہتا ہے لا استطیع، میرے سے نہیں کھایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول رحمت ہیں، جو سراپا رحمت ہیں، لیکن اس شخص کی گستاخی اتنی بڑی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا لستطعت، اللہ کرے تجھ سے کبھی کھایا ہی نہ جائے۔ پھر صحابی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر وہ ساری زندگی بائیں ہاتھ سے استنجا کرتا رہا اور بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا، وہ کبھی دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی دعاؤں اور آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھو۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، وقت ہو گیا، کہ ایک حدیث ہے، بڑی عام ایک مسئلہ جو ہر شخص کو پیش آتا ہے، اس کے بارے میں۔ بیٹا بیٹی کا رشتہ ہم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب آپ نے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو 4 معیارات ہیں. اس میں سے ایک معیار یہ ہے کہ وہ مال کی وجہ سے آپ اس کی انتخاب کر لیں، یا آپ اس کے حسب نسب کی وجہ سے انتخاب کر لیں، یا آپ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے انتخاب کر لیں، یا آپ اس کے دین کی وجہ سے انتخاب کر لیں. تو آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کر. کتنے لوگ ہم میں سے اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈتے وقت ٹاپ پریورٹی پہ دین رکھتے ہیں. کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں؟ اور اگر کوئی بیٹی کا رشتہ آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری طرف کوئی رشتہ لے کے آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، رشتہ ایسا ہے کہ آپ کو اس کے اخلاق اور اس کے دین پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پسند ہے آپ کو. من ترضون دینہ وخلقہ، دین بھی اس کا اچھا ہے، اخلاق بھی اس کا اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فزوجوہ، اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر دو اس کے ساتھ. اس کے بعد بہانے نہ بناؤ کہ ہماری بیٹی تو ابھی پڑھ رہی ہے، وہ بی اے کرے گی پھر کریں گے، وہ بچہ کسی قابل ہوگا تو پھر کریں گے، فلاں ہوگا تو کریں گے. بہانے نہ بناؤ. رشتہ آ گیا ہے، اچھا ہے، بچہ بچی بالغ ہیں، رشتہ آ گیا، فزوجوہ، اس کے ساتھ رشتہ کر دو. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. جو اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر نہیں کرو گے نا، باوجود اس بات کے کہ اچھے اخلاق والے اچھے دین والے رشتے آتے ہیں، ہم اپنی اور کنسیڈریشن کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ ہوگا. یہ جو معاشرتی بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بے سبب نہیں ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا. لہذا یہ فتنہ جو ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو فتنہ اور دوسرا دردناک عذاب. دردناک عذاب آخرت میں ہوگا، فتنہ یہی دنیا پہ انسان کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد مخالفت کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، وہ جو مخالفت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی وہ فتنہ جھیلنا پڑتا ہے، اس فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كل مكان.
وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.